بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تفسیر کی کتابوں میں اور حدیثوں میں چند قرآنی آیاتوں اور سورتوں کی خاص فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان کا بیان ابھی مقصود ہے۔ انشاءاللہ ایک سورہ کے سلسلے میں جتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلتیں معلوم ہونی چاہیے۔ تلاوت قرآن کے سلسلے میں فضیلتیں خود قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ کی 121 نمبر آیت میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، آسمانی کتاب دی، وہ لوگ تلاوت کا حق ادا کر کے تلاوت کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں تلاوت قرآن کی اہمیت بیان کی گئی۔ اسی طرح اور آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، مثلا سورہ یونس کی 61 نمبر آیت، سورہ فرقان کی 30 نمبر آیت، سورہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت، سورہ احزاب کی 34 نمبر آیت، سورہ نمل کی 92 نمبر آیت اسی سلسلے سے متعلق ہیں۔ مشہور حدیث ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تلاوت قرآن کا اصل فائدہ تو آخرت میں نظر آ جائے گا، یہاں تک کہ تفسیر الدر المنصور کے اندر ایک طویل حدیث ہے کہ مومن شخص کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو من ربک کا ما دینک کا والے سوالات تو ہوتے ہیں، ان سوالات کے علاوہ اسلام کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ عذاب آتا ہے اور اس عذاب کو دفع کرنے کے لیے دائیں طرف نماز رہتی ہے، بائیں طرف رمضان کا روزہ رہتا ہے، سر کے پاس اللہ جل جلالہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت رہتی ہے عذاب کو دفع کرنے کے لیے۔ یہ حدیث تفسیر الدر المنصور میں مکمل حوالہ کے ساتھ ہے اور سورہ واقعہ کے آخری حصے کی تفسیر میں موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر جلد اول 59 نمبر صفحے میں حدیث موجود ہے، جس حدیث کا مفہوم فضائل اعمال کے اندر بھی ہے کہ بروز قیامت صاحب قرآن، حافظ قرآن اور قرآن کا حق ادا کرنے والا ایمان والا جب اٹھے گا حشر کے میدان میں، تو تلاوت قرآن کے عمل کو اللہ جل جلالہ نوجوان کی شکل میں سامنے کر دیں گے، جس سے ملاقات بھی ہو جائے گی اس شخص کی اور تسلی بھی ہوگی اور حشر کا ڈر بھی دور ہو جائے گا۔ یہ حدیث مسند امام احمد کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے،
پہلی جلد میں 59 نمبر صفحہ. اس کا کچھ حصہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ھذا اسناد علی شرط صحیح مسلم شریف کی شرط کے مطابق اس کی سند ہے، اور اس کی شواہد روایتیں بھی موجود ہیں. اسی طرح مشکات شریف میں ایک حدیث ہے کہ ما تقرب العباد الی اللہ بمثل ما خرج منہ یعنی القرآن. قرآن تلاوت کے ذریعے سے، قرآن پر عمل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے بندے کو اللہ جل جلالہ کا جتنا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا اور کسی عمل سے حاصل نہیں ہوتا. مشکات جلد اول 118 نمبر صفحہ. اسی طرح مشکات جلد اول 110 نمبر صفحہ میں ہے اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. میری امت کے شرفا حفاظ قرآن ہیں اور تہجد گزار افراد ہیں. الاتقان فی علوم القرآن نامی امام سیوطی کی مشہور کتاب جو ہے جلد اول 104 نمبر صفحہ میں ہے افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن. غالباً اسی لیے ارباب فتویٰ کا فتویٰ نظر آتا ہے کہ کوئی شخص باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو، نماز کی تیاری کر چکا ہو اور اس وقت اذان ہو رہی ہو تو اسے اختیار ہے، چاہے تلاوت بند کر کے اذان کیا جواب دے یا تلاوت کو جاری رکھے. اللہ اعلم. المقدمۃ الجزریہ میں ہے سنن دارمی کے حوالے سے نہایت القول المفید نامی معتبر قرات کی کتاب میں ہے صفحہ نمبر 299. قرآن ختم کرنے والا شخص جب قرآن مجید ختم کرتا ہے تلاوت کر کے تو فرشتے تلاوت کر کے قرآن مجید ختم کرنے والے کی 2 آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیتے ہیں. باقی حشر کے میدان میں اور بھی فضائل ہیں، اور آخرت میں جنت میں بھی حفاظ قرآن کی فضیلتیں ہیں. تفسیر مظہری میں ہے کہ حفاظ قرآن کے جسموں کو اللہ جل جلالہ قبروں کے اندر بھی صحیح سالم رکھتے ہیں، یعنی شہداء کے جسم کی طرح. اس سلسلے میں کئی حدیثیں تفسیر مظہری میں موجود ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات والی آیات کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں. دنیاوی فوائد بھی تلاوت کے کافی ہیں. مثلا ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آ کر فرمایا کہ مجھے تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، انی اشتکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن یقول اللہ تعالی وشفاء لما فی الصدور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ قرآن دلوں کی بیماریوں کا شفا ہے. المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ نامی کتاب میں امام سخاوی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے القرآن هو الدواء. قرآن ہی حقیقی دوا ہے ہر بیماری کے لیے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے جو آدمی قرآن کا شفا حاصل نہ کرے اللہ اسے شفا نہ دے. گویا دھمکی ہے اس میں. مشکات شریف میں مشہور حدیث ہے علیکم بالشفاءین العسل والقرآن. 2 شفا کو مضبوطی سے پکڑو، ایک ہے عسل شہد اور ایک ہے قرآن. خیر شہد کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کون سی شہد خالص ہے کون سی شہد خالص نہیں، مگر قرآن تو ہر حال میں خالص اور محفوظ ہے. اس لیے قرآن کے فائدے میں، قرآن کی افادیت اور تاثیر میں کوئی شبہ نہیں ہے.
ان حدیثوں کے علاوہ اور بھی کچھ فضیلتیں انشاءاللہ بعد میں پیش کی جائیں گی. ابھی ہمارا مقصد فضیلت والی صورتوں اور آیاتوں کا بیان پیش کرنا ہے. ان کی فضیلتیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں اور پریشانی میں قرآن کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جاتے ہیں. اور اگر کبھی قرآن کی طرف آتے ہیں مجبوری میں، ناچاری میں، اور علاج جب فائدہ مند نہیں ہوتا ہے تب آتے ہیں، مگر یقین مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کبھی کبھی ناکام رہتے ہیں. ہر ذکر سے، تلاوت قرآن سے، مسنون دعا سے استفادہ کرنے کی شرطیں محدثین نے صاف صاف لکھ دیا ہے. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے ایک جگہ پر. ان شرطوں کا خلاصہ یہ ہے: یقین والا ایمان ہو، کھانا کمانا حلال ہو. یقین والا ایمان ہو، کھانا کمانا حلال ہو. تلاوت تجوید کے اعتبار سے صحیح اور درست ہو. پڑھنے کے وقت معنی مطلب سمجھ کر پڑھیں اور جائز مقصد کے لیے پڑھیں. ان شرائط میں سے ہر شرط کی روایت اور صاف حدیثیں موجود ہیں. یقین والا ایمان ایک. دوسری شرط کھانا کمانا حلال. تیسری شرط تجوید کے اعتبار سے تلاوت صحیح اور درست ہو. چوتھی شرط پڑھنے کے دوران معنی مطلب کا دھیان رہے. جیسے نماز کے وقت اسی نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے جس نماز کا نمازی شخص خشوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو. پانچویں شرط جائز مقصد کے لیے پڑھیں. فضیلت والی صورتوں میں سے سر فہرست سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کی فضیلت الحسن الحسین میں موجود ہے 212 نمبر صفحہ. مشکات میں صفحہ نمبر 78 اور 184 میں ہے. ریاض الصالحین میں 251 نمبر میں ہے. باب الحث علی سور و آیات مخصوصہ. اور الاتقان میں تو مستقل باب فی خواص القرآن وغیرہ کئی بابوں میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہے اور سورہ فاتحہ کی فضیلتیں موجود ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی کوئی آیت جب پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، مگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بھی فوائد ہیں اور اس کی بھی فضیلتیں ہیں حدیثوں میں. قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے. بہت سارے محققین نے اور قرائے کرام نے واجب فرمایا ہے اور بہت سو نے بہت اہم سنت لکھا ہے. اور بھی کچھ مواقع ہیں جن مواقع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ثابت ہے. مثلا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کتے کا بھونکنا اور گدھے کی آواز، کتے کی مخصوص آواز اور گدھے کی مخصوص آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اس لیے کہ یہ کتے اور گدھے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے، یعنی شیاطین. معلوم ہوا کہ یہ کتے کا رونا بعض علاقوں میں بولتے ہیں، مخصوص طریقے سے آواز کرتے ہیں. ہم لوگ جانتے ہیں اذان شروع ہوتے ہی کتے مخصوص طریقے سے آواز کرتے ہیں. گہری رات کو کبھی کبھی اس طریقے سے کتے آواز کرتے ہیں. جن علاقوں میں گدھے پائے جاتے ہیں وہاں پر بھی. تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بہت اہمیت کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ جب کسی آدمی کو بہت غصہ آئے اور حد سے زیادہ غصہ جب آئے یا ناجائز غصہ آئے، نادرست غصہ آئے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ثابت اور سنت ہے۔ اسی طریقے سے شیطانی خواب نظر آئے، آدمی ڈر جائے، تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہم قرآن مجید شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ سورہ برات کے علاوہ ہر قرآنی سورہ شروع کرنے سے پہلے سورہ کے شروع سے قرات جب ہم شروع کریں گے تو سارے قراء کا اجماع ہے اور اتفاق ہے اس پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ شروع کرنا سنت ہے۔ اس میں کسی قاری کا اختلاف نہیں، سارے قراء کا اجماع ہے۔ قرات کی کتابیں ملاحظہ فرمائیں، اس میں دوسرے قول کی طرف دھیان نہ دیں۔ اور اس میں یہ لکھا ہے چاہے ہم سورہ کو نماز کے اندر پڑھیں یا نماز سے باہر پڑھیں، حکم یکساں ہے، برابر حکم ہے۔ قرات کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے اور تلاوت قرآن قاریوں کے طرز پر کرنا ضروری ہے۔ خطوط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا نبیوں کی سنت ہے۔ تفسیر معارف القرآن ملاحظہ فرمائیں سورہ نمل کی تفسیر کی جگہ پر۔ کسی سورہ کے بیچ سے درمیانی حصے سے پڑھیں، تلاوت شروع کریں، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اختیاری ہے یا مختار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی کافی اہمیت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 مرتبہ مسلسل آواز کے ساتھ بآواز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو شروع کرنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، مسند بزار میں ہے۔ دروازہ بند کرنے کے وقت، دروازہ کھولنے کے وقت، اسی طریقے سے برتن پر کوئی چیز رکھنے کے وقت، رات کو کپڑے اتارنے کے وقت بسم اللہ کہنا سنت ہے۔ متعلقہ ابواب میں حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اس آیت کے اندر اس کا سورہ فاتحہ کا ایک نام اور ملا کہ السبع المثانی ہے، اور یہ اس کا دوسرا نام القرآن العظیم بھی ہے۔ اس کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ اس سورہ کا اور ایک نام ہے سورۃ الشفا، اس سے ہمیں مختلف بیماریوں میں شفا ملتا ہے۔ اسی سورہ کا اور ایک نام ہے سورۃ الدعاء، اس کا اور ایک نام ہے ام القرآن۔ یہ کثرت اسماء، کثرت فضیلت کی دلیل ہے۔ حضرت ابو سعید رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے کیا تم کو میں قرآن کی اعظم سورہ نہ سکھاؤں؟ پھر کچھ وقت گزرا، مسجد سے باہر نکلنے کی نوبت آ گئی، تو میں نے درخواست کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ مجھے اعظم سورہ سکھائیں گے، وہ سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ سکھا دی مجھے، اور فرمایا یہی سورہ فاتحہ السبع المثانی ہے، القرآن العظیم ہے جو مجھے ملی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے عرش کے نیچے سے سورہ فاتحہ دی گئی ہے۔ مسلم شریف اور نسائی شریف کے حوالے سے ایک حدیث الحسن الحسین میں موجود ہے۔ الحسن الحسین کا جو اصل عربی نسخہ ہے اسی کا ہم حوالہ دے رہے ہیں مسلسل۔ یہ ترجمہ والا نسخہ
اصل نسخہ نہیں ہے، عربی نسخہ اصل ہے، 212 نمبر عربی نسخہ، اس میں یہ روایت ہے مسلم شریف کے حوالے سے۔ مسلم شریف کا اصلی اور پورا نام جو نام مصنف نے رکھا تھا وہ المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے بخاری شریف کا اصلی نام بہت لمبا ہے، مسلم شریف کا نام بھی لمبا ہے، اور یہ وہ نام ہے جو مصنف نے خود رکھا تھا اپنی کتاب کا۔ حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک آواز آئی اوپر سے، سر اٹھایا جبریل نے، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ زمین پہ نازل ہوا۔ پھر وہ باقی حدیث کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے نے کہا کہ آپ 2 نور کی بشارت حاصل کیجئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی، یہ نعمت نہیں ملی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری خواتیم سورۃ البقرہ، یعنی آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی حرف آپ پڑھیں گے، کوئی بھی حصہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ چیز دی جائے گی، یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعے سے آپ دعا کریں گے تو یہ دعا قبول ہو جائے گی، اور آمن الرسول سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک بیچ بیچ میں دعائیں ہیں، تو ثواب کے علاوہ یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، یہ دعا کی قبولیت کے طور پر اللہ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں، جیسا طویل حدیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف نماز تقسیم شدہ ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، حمد کیا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جل جلالہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری مزید تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بہت زیادہ بزرگی اور برتری بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے جواب آتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا ایک معاہدہ ہے، اور بندے نے جو کچھ مانگا وہ بندے کو دے دیا گیا، یعنی بندے کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر جب آخر تک بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ پھر ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور بندے نے جو کچھ مانگا اسے دے دیا گیا، یعنی بندے کی یہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے جو اس نے دعا کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ کا تقرب ہوتا ہے، نماز میں جواب ملتا ہے، ساتھ ساتھ اس سے شفا بھی حاصل ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں کئی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے اور مشہور حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت جا رہی تھی ایک قبیلے کے پاس سے، اور قبیلہ والوں نے صحابہ کرام کی مہمانداری نہیں کی ضرورت کے باوجود۔ پھر اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر کوئی فائدہ جب نہیں ہوا تو صحابہ کرام کی جماعت کے پاس وہ مشرکین کا آدمی آ گیا اور کہا کہ آپ حضرات میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اس لیے کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو ایک چھوٹی عمر کے صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے جھاڑ پھونک معلوم ہے، میں جانتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اتنی بکریاں لگیں گی، تقریباً 30 بکریاں بتائیں، اور دودھ بھی پلانا پڑے گا ہم لوگوں کو، چونکہ ضرورت بھی تھی اس وقت، مہمانداری نہیں ہوئی۔ تو اس شرط پر وہ قبیلہ والے راضی ہو گئے،
اور سانپ کے ڈسے ہوئے بیمار کو لا کر حاضر کر دیا۔ صحابی نے صبح شام دونوں مرتبہ اس بیمار کے پاؤں میں جہاں پر سانپ نے ڈس لیا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا اور تھوک بھی ڈال دیا اور اس تھوک کو اس ڈسنے کی جگہ پر لگا دی۔ صبح شام اس طریقے سے جھاڑ پھونک کرتے رہے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے 3 دن۔ پھر سانپ کا زہر اتر گیا، وہ آدمی درست ہو گیا، شرط کے مطابق بکریاں بھی مل گئیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت نہ کریں تب تک ہم بکری ذبح نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے دریافت فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ اس سورہ فاتحہ کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنا ممکن ہے؟ یعنی خوش ہوئے اور اپنا بھی حصہ رکھوایا اس میں۔ معلوم ہوا سورہ فاتحہ کے ذریعے سے تکلیف کی جگہ میں پھونکنے سے اور تھوک لگانے سے اللہ کی طرف سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بیماری میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنے سے فائدہ ملتا ہے۔ علماء کرام نے، مشائخ نے اور بھی طریقے بتائے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے استفادہ کرنے کے، مراجعات فرمائیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں آخرت کے مقصد سے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائیں، مگر اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اعلم وما